الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان گرامی، حضرت بابا جی فقیر محمد جراحی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی آخری نشست کا آغاز ہو چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دیوانوں کا وہ ہجوم جس طرح ایک شمع پہ پروانے ہوتے ہیں۔ بابا جی صاحب کے بارے میں بھی بات ہوگی، لیکن عاشقوں کے کچھ عجیب اصول ہوتے ہیں۔ عاشقوں کے کچھ عجیب اصول ہوتے ہیں۔ ابتدا بھی محبوب کے نام سے ہوتی ہے، انتہا بھی محبوب کے نام سے ہوتی ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ارے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، بلکہ ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، رب ذوالجلال قرآن پاک میں فرماتا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت اس کائنات میں ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت اس کائنات ہر چیز کو، میری رحمت ہر شے کو، کل شیء، میری رحمت ہر شے کو۔ کبھی سوچا کہ رب کیا فرمانا چاہتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ رحمتی وسعت کل شیء، یہ شے چیز کیا ہے؟ یہ شے ہے کیا؟ رحمتی وسعت کل شیء، کوئی بھی چیز
آج آپ کو بتاتا ہوں کہ شے کیا ہے. شے کیا ہے؟ رب تو قرآن میں کہتا ہے رحمتی وسعت اللہ. کبھی یہ بھی معلوم کیا کہ یہ شے ہے کیا؟ کوئی بھی ایک چیز کائنات میں، جیسے ایک انسان ایک شے ہے. ایک انسان ایک شے، لیکن جب تمام انسان ملتے ہیں تو پھر وہ عالم انس بن جاتا ہے، شے نہیں رہتی. ایک درخت ایک شے ہے، لیکن جب تمام درخت مل جاتے ہیں تو وہ عالم نباتات بن جاتا ہے. عالم نباتات بن جاتا ہے، وہ شے نہیں رہتی. جب ایک فرشتہ ایک شے ہے، جب تمام فرشتے ملتے ہیں عالم ملکوت بن جاتا ہے. ایک جن ایک شے ہے، لیکن جب تمام مخلوق ملتی ہے، ناری مخلوق، تو یہ عالم جنات بن جاتا ہے. ایک شے نہیں رہتی، عالم بن جاتا ہے. حیوان کوئی ایک حیوان ایک شے ہے، لیکن جب تمام حیوان ملتے ہیں تو یہ عالم حیوانات بن جاتا ہے، شے نہیں رہتی. اسی طرح زمین ایک شے ہے، لیکن جب تمام زمینیں ملتی ہیں تو یہ عالم ارض بن جاتا ہے. اسی طرح آسمان بھی ایک شے ہے، جب 7 آسمان ملتے ہیں تو یہ عالم سماوات بن جاتا ہے. مکان ایک شے ہے، تمام مکان ملتے ہیں، عالم مکان بن جاتا ہے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جہاں جو کوئی مکان نہیں ہوتا، وہ عالم لامکان بن جاتا ہے. تو شے کا اور عالم کا فرق آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک چیز ایک شے ہوتی ہے، لیکن جب وہ مل جاتی ہے تو پھر وہ شے نہیں رہتی، وہ عالم بن جاتا ہے. تو رب فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز کل شیء. معلوم ہوا کہ رب کی رحمت تمام عالموں کو، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کو گھیرے ہوئے. ان سب کو، بات غور سے سننا، علم کی بات ہے. جب رب فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، تو معلوم ہوا کہ رب کی رحمت تمام عالم جتنے بھی ہیں ان سب کو گھیرے ہوئے ہے. اسی طرح اسی لیے تو رب قرآن میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہے تمام عالموں کا رب. لیکن یہ بھی پوچھا، کبھی یہ بھی پوچھا اے رب تو جو فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو وہ رحمت ہے کیا؟ وہ رحمت ہے کیا؟ پھر رب کہتا ہے قرآن تو پڑھو. میں نے اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میری رحمت لب دے ہو، میری رحمت لب دے ہو تے پھر صرف مسیتاں وچ ٹکرا مارن نہ میری رحمت نہیں لب. میری رحمت لب دے ہو تے پھر در مصطفیٰ دے چلے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، فیضان چراہی، فیضان چراہی، آستانہ عالیہ چورا شریف.
پورا شریف پورا پیر محمد سارو فیضان فروخی صاحب. لیکن ایک سوال ہے، یہ تو رب نے واضح کر دیا کہ اس کی رحمت کیا ہے، لیکن کوئی چیز جب کسی کو گھیر لیتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کی رحمت اس شے سے پہلے بنی ہو جب اس نے شے بنائی. اس کی وہ رحمت اس شے سے پہلے بنی جب اس نے وہ شے بنائی. وہ شے کب بنائی؟ رب قرآن پاک میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. تو رب تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یعنی میں نے اپنے محبوب کو، حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق بعد میں کیا گیا تو پھر رب کی یہ بات کیسے سچی ہو گئی کہ رحمتی وسعت کل شیء، شے کا وجود پہلے رحمت کا وجود بعد میں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ شے کا وجود پہلے رحمت کا وجود بعد میں، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ رب نے کن کہا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. فیکون، کن فیکون ہو گیا. میں کہتا ہوں نہیں، پہلے کچھ تھا، پہلے کچھ تھا، پہلے کچھ تھا تب ہی نا. رب تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ادھر رب کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو دے. تو اگر شے کا وجود پہلے رحمت کا وجود بعد میں، تو پھر رحمت بعد میں بن کے کیسے چیزوں کو پھیر سکتے؟ تو آیت کریمہ پر غور کرو. رب فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد، جب میں نے چاہا. کس کو چاہا؟ جب میں نے چاہا. کنوں چاہا؟ اپنی. انما امرہ اذا اراد شیء، جب چاہا تو کس کو چاہا؟ انما امرہ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون. وہ چاہت کیا تھی جس کو رب نے چاہا؟ وہ چاہت کیا تھی جس کو رب نے چاہا؟ تو کہا کن ہو جا، اے میری چاہت ہو جا، فیکون وہ ہو گئی. وہ چاہت کیا؟ انما امرہ اذا اراد، جب میں نے چاہا تو معلوم ہوا کہ وجود مصطفیٰ
محبوب حبیب محبوب کبریا، محبوب کبریا کا وجود اس وقت موجود تھا جب رب نے کہا تھا انما امرہ اذا اراد، میرے حبیب ہو جا، کن کچھ ہوتا تو رب کہتا نا، کچھ تھا ہی رب کس کو کہتا ہو جا، ہو جا ہونے کے لیے بھی تو کوئی چیز ضروری ہوتی ہے، ہو جا ہونے کے لیے بھی تو کوئی چیز ضروری ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے میں نے لوح و قلم بنائے تو حکم دیا قلم کو لکھ، تو وہ بھی لکھ دیا جو پہلے تھا، وہ بھی لکھ دیا جو بعد میں تھا۔ میں کہتا ہوں چلے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ قلم نے بعد والا کیا لکھا، قلم نے بعد والا کیا لکھا، یہ بھی تو پتا چلے کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑھنے والوں، کبھی در مصطفیٰ کی اس گلی کا چکر تو لگا لیا ہوتا۔ ویسے تو پیر نصیر الدین نے نہیں کہا تھا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانیہ چوڑا شریف، فیضان چراہی، فیضان چراہی، قبلہ پیر محمد سارے فیضان بڑوں کی صاحب، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے ہی تو پیر صاحب نے مولانا شریف نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، کوئی شکر کر یہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیء، یہ تو تمہیں بڑا آتا ہے کہ رب نے کن کہا فیکون ہو، تو جب کسی چیز سے مخاطب ہوا جاتا ہے تب کن کہا جاتا ہے، آگے کوئی چیز ہی نہ ہو تو کس کو کہا جائے گا کن۔ پھر رب نے فرمایا کہ ذرا عربی لغت رکھنے والوں، لغت کے ترجمے کرنے والوں، ذرا ارادہ کا ترجمہ تو دیکھ لو۔ چاہت، ارادہ چاہت کو کہتے ہیں، اور یہ چاہت کیا ہے؟ چاہت تو یہ ہے نا کہ حبیب نماز میں ہو، اوپر دیکھے، دل کرے نماز کے دوران دل کے ساتھ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے۔ حبیب ہم دیکھتے ہیں تیری نظروں کو بار بار اٹھتے ہوئے، تیری اداؤں کو بار بار دیکھتے ہیں، جدھر چاہتا ہے منہ کر رہے، جدھر چاہتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد، چاہت وہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ انما امرہ اذا اراد، تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا لحبتو، رب نے کہا نا، میں نے کہا لوح کو، قلم کو کہ لکھ، تو قلم نے وہ بھی لکھ دیا جو پہلے تھا، وہ بھی لکھ دیا جو بعد میں تھا۔ بعد کا تو ہمیں پتا ہے، بعد کا تو ہمیں پتا ہے، جو پہلے لکھا تھا وہ کیا تھا، تو اس کا جواب اقبال نے دیا تھا لحبتو قلم بتو، لحبتو قلم بتو ترا وجود الکتاب، لحبتو قلم بتو
گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حبا عالم آب و خاک کو عالم آب و خاک کو تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق اگر تیرا شوق اگر تیرا میری نماز کا امام شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام ارے میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی اسی طرح ایک بات کہتا ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اس کی دلیل مجھے ایک روایت سے ملتی ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علیل تھے تو سیدنا صدیق اکبر امامت کرا بظاہری طور پر علیل تھے. وہ جو بیماروں کو شفائیں دینے والا ہو وہ علیل ہو سکتا ہے. وہ منگتوں کو وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مرادیں غریبوں کی پرلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا وہ بیمار ظاہری طور پر علیل تھے حجرہ شریف میں موجود تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت آ رہے تھے. تو کیا ہوا کہ آقا کی طبیعت میں افاقہ ہوا تو آپ نے فجر کے وقت پردہ اٹھا کر دیکھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں جس نماز میں حضور کا خیال نہ ہو وہ نماز باطل ہے. صحابہ سے سیکھو. 14ویں صدی کے ملا ابن تیمیہ کی کتابیں اٹھانے والے تمہیں وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان. ابن تیمیہ کو کہتا ہوں وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان. ارے جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا. ذرا صحابہ کے اعتبار تو دیکھو. فرماتے ہیں کہ سرکار نے پردہ اٹھایا. سرکار نے پردہ اٹھایا کہ دیکھوں میرے عاشق کیا کر رہے ہیں. سرکار نے پردہ اٹھایا کہ میرے عاشق کیا کر رہے ہیں. تو عاشق نماز میں تھے اطاعت مصطفیٰ میں تھے. اطاعت مصطفیٰ میں تھے. لیکن جب رکے والضحیٰ نظر آئے رکے والضحیٰ نظر آیا تو بھول گئی. وہ پڑھنی شروع کر دی. تیری دید ایسی نماز ہے نہ سجود ہے نہ قیام ہے. وہ چھاڑی دیتی تھی وہ پڑھنی شروع کر دی. نماز پڑھ رہے تھے فجر کی نماز تھی.
نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز تھی. نماز کیا آپ کو پتا ہے کہ نماز میں خیال ادھر ہو جائے تو اگر دھیان ادھر ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو انہوں نے تھے کہیں اور پاسے کر دی، وہ جڑی پڑھ رہے سن وہ چھڑ دیتی تے ایک ایسی نیت نہیں جڑی قضا ہی نہیں ہوندی، ایک چھڑ دیتی تے ایسی پڑھ لئی. وہ تیری دید ایسی نماز ہے، نہ سجود ہے نہ قیام ہے. وہ چھڑ دیتی تے ایسی پڑھ لئی. تیری دید ایسی نماز ہے، نہ سجود ہے نہ قیام. اچھا پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. میرے آقا ہماری طرف دیکھ کے مسکرائے. جب مسکرائے تو قریب تھا کہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی، قریب تھا میری نماز ٹوٹ جاتی. لیکن آقا نے اشارہ فرما دیا، اشارتاً حکم فرما دیا کہ جاری رکھو. اقبال نے اس کو یوں کہا ہے، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، ارے مجھے خبر کیا تھی سجود کی. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز. اسی لیے تو کہتا ہوں کبھی در مصطفیٰ کی گلی کا چکر تو لگا لیا ہوتا. یہ تو ایک مثال ہے. حضرت غلاموں کی بات ہے، غلاموں کا مجمع ہے، غلام صدارت کر رہے ہیں تو غلاموں کی بات ہونی چاہیے. بلال حبشی کی بات کرتے ہیں، بلال حبشی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے فجر کی اذان نہیں دی تھی اور رب نے صبح کو روک دیا. رب نے اتنے بھی یہی کہتے سن کہ اشہد اللہ الہ نہیں کہتے اشہد اللہ الہ. رب نے صبح کو روک دیا. رب نے کہا وہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے جو محبت سے ادا ہو. اور تسی لغت دے ترجمے کرتے رہو، کاری اور علامے بن بڑ پھرتے رہو. مینوں تے وہ چاہیے جڑی دلانہ ادا ہے، جڑی اکھاں نہ ادا ہوئے اور دلانہ ادا ہوئے. مینوں وہ چاہیے، میں صبح ہی نہیں کرنی. ان بلال حبشی کی بات، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب اذان دیتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو شہادت کی انگلی کا اشارہ میرے آقا کی طرف کرتے. وہ بلال تھے جن کو امیہ بن خلف تشدد کا نشانہ بناتا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کرا دیا اور آقا کے قدموں میں لے آئے. میدان چراہی جاری رہے گا، میدان چراہی جاری رہے گا، میدان چراہی جاری رہے گا. حسن علیہ چورا شریف زندہ باد، حسن علیہ چورا شریف زندہ باد. تو وہ حضرت بلال حبشی کا معمول تھا. جب میرے آقا کا وصال ہوا، غور سے سننا، بات کو وقت کے لحاظ سے قلت کی وجہ سے ختم کرتا.
میرے آقا کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت بلال حبشی نے اپنا رخت سفر باندھ لیا اور چلے شام کی جانب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال، آپ اسی طرح اذان دیتے رہیں، اسی طرح اذان دیتے رہیں جس طرح آپ سرکار کے وقت میں اذان دیتے تھے۔ تو پتہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اگر تم نے اس دن مجھے اسی لیے آزاد کیا تھا کہ میں تیری نوکری کروں، اگر تو نے مجھے امیہ بن خلف کے مظالم سے اس لیے آزاد کیا تھا کہ میں تیری نوکری کروں تو نہ آزاد کراتا، تو اگر اس لیے آزاد کیا تھا کہ میں تیری نوکری کروں تو نہ آزاد کراتا، نہ آزاد کراتا۔ کہتے ہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اگر تو نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا تو نہ کراتا، ہاں کرا دیا ہے تو میں امامت کرتا رہوں گا، لیکن یہ مان لیں کہ آپ نے مجھے اپنے لیے ہی آزاد کیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے لیے ہی آزاد کیا تھا۔ وہ بھی تو صدیق اکبر تھے نا، یار غار تھے نا، یار مزار ہیں۔ یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پروانے کو چراؤ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراؤ، پروانے کو چراؤ۔ پروانوں یہ سن لو تم بھی ایک شمع پر، وہ شمع جو فقیر محمد کی ہے اس پہ جمع ہو آج۔ تو پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فیضان جراحی، فیضان جراحی، جگر کو شاہ ولایت، جگر کو شاہ ولایت۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ وہ بھی صدیق اکبر میں نے تو تجھے بالکل اس لیے آزاد نہیں کیا، میں نے تو تجھے اس لیے آزاد کیا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو بھی آزاد کر دیا۔ سمجھے نہیں میرے؟ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے جب کسی کو اس حد درجہ تک محبوب بنا لیا جائے کہ اس کی چاہت آپ کی چاہت بن جائے تو پھر آپ کی چاہت نہیں رہتی۔ وہ اسی طرح ایک مرتبہ بات ہوئی کہ یہ اللہ والے تم ان کی مزاروں پر کیوں جاتے ہو، یہ تو معاذ اللہ مر چکے چلے گئے، تم ان کی مزاروں میں کیوں جاتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ مرتے تو وہ ہیں جو اپنے لیے زندہ ہو، مرتے وہ ہیں جو اپنے لیے زندہ ہو، جو زندہ ہی کسی اور کے لیے ہو انہوں نے کیا مرنا۔ تو واقعہ بیان کر رہا تھا کہ پروانے کو چراؤ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ انہوں نے فرمایا میں نے تو اپنے آپ کو بھی اپنے آپ سے سرکار کے لیے آزاد کر دیا، آپ کو میں اپنے لیے کیوں غلام بناؤں؟ تو آپ کو تو میں نے سرکار کے قدموں میں لا کے پھینک دیا تھا کہ ایک عاشق تڑپ رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں شام جا رہا ہوں، اور آپ شام چلے۔ تو کافی عرصے بعد 6 ماہ بعد کہتے ہیں
کہ حضور خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے بلال تم میرا کوچہ چھوڑ گئے، اتنی بے وفائی، حضور آپ نظر ہی نہیں آتے، میں اس کوچے میں کیا کروں؟ نے فرمایا میں وہیں ہوں، آؤ تو صحیح۔ حضرت بلال حبشی تاریخ میں کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی اسی وقت سوار ہوئے اور لبیک یا رسول اللہ کہتے کہتے مدینہ پہنچے تو اس طرح کا عالم، کبھی مزار پرانوار پہ جاتے، کبھی حجرے میں جاتے، کبھی کہیں جاتے کہ کتنے سے دیدار ہو جائے، کہیں تو دیدار ہو جائے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب دیدار نہ ہوا تو قبر انور پر گر گئے اور رونا شروع ہو گئے، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ مدینہ میں کوحرام مچ گیا، وہ غلام آ گیا، مسلمانوں کا امام آ گیا، وہ حبشی غلام آ گیا، امت مسلمہ کا وہ امام آ گیا جس نے وہ عشق کی نماز پڑھائی جو کوئی اور پڑھا نہ سکا۔ تو سب نے خواہش کی اور پہنچے، اے بلال آذان دیجئے، بلال آذان دیجئے۔ تو غور سے بات سنو، بات کو سمیٹ رہا ہوں، عشق پر سمیٹ رہا ہوں کہ بلال آذان دیجئے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا میں ایک ہی حکم سے اذان دیتا تھا، ایک ہی حکم سے اذان دیتا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے حکم سے اذان نہیں دی، صرف ایک ہی حکم سے۔ سارے کہتے رہے، غور سے سننا، ایک اور پہلو کو بھی اجاگر کر دوں گا، ایک اور پہلو کو بھی اس میں اجاگر کر دوں گا۔ حضرت بلال حبشی نے واقعہ اشگاف الفاظ میں سب کو کہہ دیا، جن میں صدیق اکبر بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، حیدر کرار بھی موجود تھے، تمام صحابہ رسول موجود تھے۔ سب نے کہا بلال اذان دو، کہا میں ایک ہی حکم سے اذان دیتا تھا اور وہ رسول اللہ کا حکم تھا، اس کے علاوہ میں کسی کے حکم سے اذان نہیں دیتا۔ یہ بات تمام صحابہ موجود تھے، خلفائے راشدین بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے، سب نے کہا بلال آذان دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں دیتا، میں ایک ہی حکم سے۔ ہوا کیا؟ ویسے تو خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں فرمایا تھا شاہت حسین بادشاہت حسین دینت حسین دین براہت حسین فرداد نداد دست در دست جدید حتیٰ کہ بنائے لا الہ انت حسین۔ حسنین کریمین آ گئے، فرمایا سب اصرار کرتے رہے بلال آذان دو۔ آپ آئے، فرمایا بلال آذان دو، بلال آذان دو۔ اس کے جو نوکر کی تو نخرہ کی، نوکر کی تو نخرہ کی، آذان دینی شروع کی، آذان دینی شروع کی۔ لیکن جب وہاں پہنچے جہاں ادا ہوتی تھی، جہاں ادا ہوتی تھی، جب وہاں پہنچے جہاں ادا ہوتی تھی تو بے ہوش ہو گئے، شاید ادا نہ ہوئی، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، تڑپ گئے، تڑپتے رہے۔ تو اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا ادائے دین سراپا نیاستی تھی، ادائے دین سراپا، بلال حبشی کو کہا ادائے دین سراپا نیاستی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔